إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. حضرات گرامی، خداوند عالم اس چھوٹی سی سورہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ کوثر اتنی عظیم نعمت ہے کہ اے میرے حبیب، اس نعمت کے لیے نماز پڑھیے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کیجیے. اور بے شک جو آپ کے دشمن ہیں وہ ان کی نسلیں ختم ہوں گی، ان کی نسل نہیں آگے بڑھے گی. اس آیت کے ذیل میں، اسی سورہ کے ذیل میں ہمارا جو موضوع ہے آج کا، وہ ہے بی بی کی سیرت. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں سیرت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آگے چلے اور میں اپنی زندگی اس کے پیچھے چلتے ہوئے گزار دوں. اس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ سیرت. اسی کو قرآن نے اسوہ کہا ہے. اسی کو قرآن نے اسوہ کہا ہے. امام زمانہ علیہ السلام نے بھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس حدیث شریف میں فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے رسول اللہ کی بیٹی کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. اب ایک چھوٹی سی تمہید آپ کے سامنے چاہتا ہوں ذکر کروں، اور ایک دو پہلو بی بی کی سیرت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور شہادت کی شب بھی ہے، تو تھوڑا سا مصائب بھی زیادہ پڑھوں. اب سیرت ہم جب بی بی کی کہتے ہیں، حضرت زہرا کی سیرت کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو یہ سیرت ایک تصور کیا ہے، ہلکا بلکہ کہنا تصور غلط ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ آج میرے اور آپ کے ذہن میں جو ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن عام مسلمانوں کے ذہن میں، عام شیعوں کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ بی بی آئی تھی
ایسی زندگی پریکٹیکل فراہم کرنے کے لیے جس کے پیچھے عورتوں کو چلنا ہے. اسی لیے آج بہت مجلسوں میں نے تمہارا بعض خطبہ جمعہ میں یہ سنا کہ بیوی آئی تو عورتوں کے لیے ایک پریکٹیکل لائف پیش کیا. ٹھیک ہے, جبکہ یہ کہنا کہ مثلا بیوی آئی تو عورتوں کے لیے صرف پریکٹیکل لائف پیش کیا, یہ کہنا غلط ہے. اگر یہ صحیح ہوتا تو امام زمانہ نہ کہتے کہ رسول کی بیٹی کی سیرت میرے لیے اسوہ حسنہ ہے. اس لیے کہ امام آج حجت خدا ہے کہاں کے لیے؟ صرف آپ کی دنیا تک ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی دنیا پیدا کی ہے. یہ حدیث کا جملہ ہے, اِنَّ لِلَّهِ اثْنَتَ عَشْرَةَ أَلْفَ عَالَمٍ. خدا بند عالم نے ہماری دنیا کی طرح 12,000 دنیا بنائی ہے, اور امام کہتے ہیں کہ میں ان سب میں حجت الہی ہوں. تو آپ اسد اگر آپ دیکھنا چاہیں, اسد پھیلاؤ دیکھنا چاہیں, ہماگیری دیکھنا چاہیں, تو جس امام جو امام کہہ رہا ہے 12,000 دنیا کے لیے آیا ہوں حجت الہی بن کر, وہی امام کہہ رہا ہے کہ میں اتنی دنیا کے لیے حجت الہی ہوں اور فاطمہ میرے لیے حجت الہی ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہوگی کہ بیوی کو ہم عورتوں کی زندگی تک محدود کر دیں. ہاں یہ بات سچ ہے کہ بیوی کی زندگی عورتوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے. یقیناً بیوی کی سیرت مومنہ, ہر مومنہ جو قیامت تک آئے گی اس کے لیے اپنی زندگی کو متعین کرنے کے لیے, اپنی زندگی کی راہیں طے کرنے کے لیے سب سے بہترین مثال کیا ہے؟ بیوی کی سیرت ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ بیوی کی سیرت صرف عورتوں کے لیے ہے, یہ بیوی کے حق میں ناانصافی ہے. میں نے کہا کہ دلیل آپ نے سن لیا. اب ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جب بیوی کی سیرت آفاقی ہے, آفاقی کا مطلب کیا ہو گیا؟ یونیورسل ہے. تو اب ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. یہ جو سیرت ہے, اب ایک سوال ہے, واقعی بہت نیچرل سوال ہے کہ بیوی کی کون سی سیرت ہمیں اپنی زندگی میں ایڈاپٹ کرنا چاہیے, لینا چاہیے, اپنانا چاہیے. کون سی سیرت؟ بہت ساری سیرت بیوی کی اپنانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے, آپ میں طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, واقعی میں طاقت نہیں ہے. میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ اس مثالوں میں چلا جاؤں, میں آنا چاہتا ہوں دوسری طرف. لیکن کچھ ایسی سیرت ہے جو ساری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے سیرت ہے. اب ایک سوال ہے, پہلے تو یہ جان لیجئے کہ وہ سیرت جو ساری دنیا کے لیے ہے وہ کیا ہے. یہ بات بعد میں آئے گی, پہلے ایک جملہ سن لیجئے کہ تاکہ یہ میں نے ایک خالی جملہ کہا کہ امام زمانہ علیہ السلام کہتے ہیں, ہے نا, لیکن میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں. ہمارے وہاں شرعی قانون کے مطابق, ٹھیک ہے, شرعی قانون ہمارے پاس اور بہت تاکید بھی ہے اور بہت مجلسوں میں آپ سنتے بھی رہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک مرد کو عورت کو فالو کرنا چاہیے یا ایک عورت کو مرد کو فالو کرنا چاہیے. عورت کو قبلہ بنانا چاہیے, مرد اس کے پیچھے پیچھے چلے, یا ایک مرد جو ہے آگے آگے چلے, عورت کا کام ہے پیچھے چلنا. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی نہیں, الرجال قوامون علی النساء. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے مردوں کو قیم بنایا ہے. قیم بنایا گیا, ہم نے ان کو سرپرستی دی ہے. تو اب سرپرستی دی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کو پیچھے چلنا ہے, آپ کو سرپرستی حاصل ہے, آپ کے پیچھے چلنا ہے نا. لیکن
لیکن آپ دیکھیے کتنی اچھی بات ہے، قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، ہے نا، یہ عام قانون ہے، لیکن اس سے استثناء ایک ذات کو رکھا گیا. آپ اسے عظمت بیوی کو سمجھ سکتے ہیں، اور تاکہ یہ جو اس کے بعد والا مرحلہ میری تقریر کا ہے کہ ہم بیوی کی سیرت کو، کون سی سیرت کو اپنانا چاہتے ہیں. تو ایک ساری دنیا کے لیے قانون کیا ہے؟ سارے دنیا کے لیے قانون کیا ہے؟ مرد کو آگے چلنا ہے اور عورت کو پیچھے چلنا ہے. مرد کو اللہ نے قیم اور سرپرست بنایا ہے، اور عورت سے کہا ہے کہ تم اس کی بات کو مانو. ٹھیک ہے. اب ایک الگ بات ہے، یہی ایک جملہ خالی معترضہ اس کو کہنا ہے کہ یہ قانون ہر مرد کو یاد ہے. ٹھیک ہے. کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہے دنیا میں، مسلمان کی بات نہیں کرو، شیعہ کی بات نہیں کرو، ہر سوسائٹی کو یاد ہے، اور وہ گھر میں کہتا بھی ہے کہ تمہارا کام ہے میرے پیچھے چلنا، ہے نا، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کس میں پیچھے چلنا ہے. کیا وہ غلام ہے؟ اب یہی چھوڑ دیتا ہوں بات، غلام نہیں ہے، یہ بات نہیں کہہ کے چھوڑ دیتا ہوں. اب اس قانون سے ایک شخصیت کو باہر رکھا گیا، ایک ذات کو. جانتے ہیں کون سی ذات ہے؟ وہ ہے ذات حضرت زہرا. وہ بی بی کی ذات. بی بی کی ذات کیسے ہے؟ آپ یہ حدیث کا جملہ سن لیجئے کہ پیغمبر نے ساری دنیا کو خطاب کر کے فرمایا، یا علی، اے علی، میری ایک بات سنیے، میری ایک بات غور کیجیے. پوچھا اے اللہ کے رسول کون سی بات ہے؟ فرمایا ساری دنیا کو یہ پیغام دے دیجئے کہ ہر عورت کو چلنا ہے کس کے؟ شوہر کے پیچھے. لیکن میں ساری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اے علی، میری بیٹی وہ ہے کہ اگر آپ کو حکم دے تو آپ اس کے پیچھے چلیے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بڑا عجب جملہ ہے کہ اللہ کا رسول کس سے کہہ رہا ہے؟ وہ بھی مولا کائنات سے کہہ رہا ہے، اے علی، میری بیٹی کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ ہر کائنات کی عورت کو اپنے شوہر کے پیچھے چلنا ہے، لیکن اگر میری بیٹی حکم دے دے تو آپ کے اوپر اس کی اطاعت کرنا واجب ہے. یہ ہے زہرا کا مرتبہ. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بی بی کی سیرت میں کچھ ایسی چیز ہے جس کو امام کو بھی فالو کرنا ہے نا. یہ حدیث کا جملہ میں نے کہا. اب جب کائنات کا محور امام ہوتا ہے، کائنات کا مرکز امام ہے، اور ہر چیز اس کے ارد گرد گھومتی ہے، ہم اسی کو امام کہتے ہیں. تو جو مرکز ہے اس کو امام کہتے ہیں، جو مرکز امام ہے اس کو فاطمہ کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بہت اس حدیث کو جب پڑھتا تھا نا، جو امام زمانہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام زمانہ نے جو فرمایا کہ فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اللہ اپنی کتاب میں کیا کہہ رہا ہے؟ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دیکھیے کتنا ملتا جملہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے مسلمانوں، اے بنی آدم، آئے آدم کی اولادوں، سنو، تم اپنی زندگی کو سیٹ کرنا چاہتے ہو تو اس طرح سیٹ کرنا ہے کہ تمہاری زندگی میرے رسول کی سیرت کے مطابق ہو. ٹھیک ہے. اب ایک امام جو ہے وہ بھی کون سا امام؟ 12واں امام کہہ رہا ہے. جانتے ہیں اس کے پیچھے ایک 12واں امام کہہ رہا ہے، تو اس میں ایک اور لطف کی بات ہے. وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ 12واں وہ ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس بے شمار حدیثیں یہ کہتی آئی ہے کہ خداوند عالم نے 12ویں کو اس طرح قرار دیا ہے کہ جب کوئی ظلم ہوتا تھا اور وہ اللہ سے شکایت کرتا تھا، چاہے نبی ہو یا امام ہو، تو اللہ کیا کہتا تھا کہ گھبراؤ نہیں،
ایک کو رکھا ہے سب کے ظلم کا بدلہ لے لے گا. ٹھیک ہے. اب کبھی آپ سوچئے کہ کتنی اچھی بات آتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو ہم مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں کہ عاشور کے دن جب امام نے یہ جملہ فرمایا حل من ناصر ینصرنا، تو سب سے پہلے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، پروردگار زہرا کا لال کربلا کے میدان سے آواز استغاثہ بلند، تو نصرت نہیں کرے گا؟ جواب آیا کہ میں تو نصرت کرنا چاہتا ہوں، لیکن حسین نصرت تمہاری بھی لینا چاہتا ہے، جاؤ دیکھ لو. وہ فرشتے حیران رہ گئے. حتیٰ مارمبر سے روایتوں میں کہ مقتل میں آئے اور امام نے کہا نہیں تم واپس چلے جاؤ. اور جب واپس گئے تو ان کی بے چینی، انہوں نے التجا کی، دعا کی کہ اللہ زہرا کا لال اکیلا ہے کربلا میں اور تیری توحید کا پرچم دار بھی ہے. فرمایا سر اٹھا کے دیکھو. سر اٹھا کے دیکھا کوئی رکوع میں ہے. یہ روایت کا جملہ ہے، کوئی رکوع میں ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کا آخری بیٹا ہوگا، یہ آخری حسین کا بیٹا ہے. بولا اللہ یہ کرے گا کیا؟ کیا یہی بیٹے کو بھیجوں گا، حسین کے ہر ظلم کا بدلہ لے لے گا. یہ روایت کا جملہ ہے. اب آپ کبھی سوچئے کہ امام زمانہ کی ذات میں ذات ہے جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو ذخیرہ کر کے رکھا ہے، بچا کر رکھا ہے. کس لیے؟ تاکہ اپنی زمین کو جنت بنا سکوں. ٹھیک ہے. اب ایک جملہ کہنا ہے بس آپ کے سامنے اور ہم دوسرے مرحلے پہ آ جائیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی دنیا کو جنت بنانا ہے، اس لیے میں نے کیا کیا ہے؟ امام زمانہ کو ذخیرہ کر کے رکھا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ہر پریشانی کو دور کر دیں گے. یہی تو اس کا مطلب ہوگا. امن و امان ڈال دیں گے، مصیبت کا خاتمہ ہوگا. یہی ہے نا اس کا مطلب. تو اب ایک سوال ہے، جو امام دنیا کو گلزار بنانا چاہتا ہے وہ کہہ رہا ہے میرے لیے اگر کوئی راستہ ہو سکتا ہے تو فاطمہ ہے. تو اللہ اس فاطمہ میں کیا رکھا ہے تو نے کہ جو دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو اگر مرتب کروں گا، راستہ طے کروں گا، بناؤں گا، اس راستے پہ چلنا ہوگا مجھے، تو کیا ہوگا؟ وہ فاطمہ ہوگی، پیغمبر کی بیٹی کی زندگی ہوگی. میں اس راستے پر چل کر کیا کروں گا؟ اپنا مشن آگے بڑھاؤں. ایک جملہ پلٹ کے کہہ سکتا ہوں، امام زمانہ شاید فرمانا چاہتے تھے میری ماں وہ ہے جو جنت دنیا کو بنا سکنے میں میری مددگار ہوگی. ہے نا؟ یہ ایک صورت کا پہلو ہو سکتا ہے. لیکن اس سے بھی جو ہے دیکھیے، میں بہت آپ بھی سوچئے اس بارے میں کہ آخر مولا، ہمارے مولا یہ جملہ کیوں کر کہہ سکتے؟ اس لیے کہ علم ان کے پاس وہ ہے. ایک روایت کا جملہ ہے کہ علم غیب 2 حرف یا 1 حرف جناب سلیمان کو دیا گیا تو اتنی بڑی حکومت ان کی ہے نا. پھر فرماتے تھے کہ 72 علم ہے، علم 72 علم غیب 72 حروف پر مشتمل ہے. 71 ہمارے پاس ہوگا. 2 جس کے پاس ہو وہ سلیمان بن سکتا ہے، اتنا بڑا نبی بن سکتا ہے، اتنی بڑی حکومت کر سکتا ہے. اور جس کے پاس 71 ہو، اب یہی سے دوسرا بھی جملہ کہنے کو کہتا ہے جب 71 اس کے پاس ہے تو بی بی کے پاس کتنا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری زندگی فاطمہ کے نقش قدر کے مطابق ہوگی. ہے نا؟ علم کا تو میدان ہو نہیں سکتا، یا ہو سکتا ہے نہیں اور آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے نا. آپ جان لیجیے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ علم وہ چیز ہے کہ ہم جب اللہ اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے تو اللہ تو لامتناہی ہے، اللہ کی تو کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے اس کے خدا کے علم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. ان اللہ علیم قدیر، اللہ ہر چیز کو جاننے والا اور ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. تو وہ خدا جو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جب اپنے بندوں کو علم دیتا ہے تو قرآن میں اس کی تفصیل بتاتا ہے. وہ تفصیل پر نہیں جانا چاہتا ہوں، بلکہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ اگر میں علم دیتا ہوں تو میرا خاص بندہ بن جاتا ہے نا. اور ان سب باتوں کو آپ جانتے ہیں. اسی کے سائے میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں
کہ اللہ اپنے انبیاء کو یہ جب علم دیتا ہے تو وہ ایسی چیزیں پیش کر دیتے ہیں جو عقل انسانی سے باہر ہو جاتی ہے نا. اب اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اماموں کے پاس بلکہ اس سے بڑھ کر ہے تو اب ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محوریت فاطمہ کو کیوں قرار دی؟ مرکزیت کیوں بیوی کو قرار دی؟ دیکھیے یہ آیت تطہیر آپ پڑھ کے بڑی آسانی سے گزر سکتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں نا جب وہ آیت تطہیر پر آتے ہیں تو ان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. آج یہ جو جملہ یہ آپ پڑھتے ہیں، جب فرشتوں نے پوچھا، خدا سے پوچھا تھا پروردگار تو بتا دے اس چادر کے نیچے کون ہے، تو بہت سیدھا سا جواب ہونا چاہیے تھا، ہے نا، بہت سیدھے سے جواب. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ اس میں میرا محبوب نبی ہے، اس میں میرا محبوب نبی کا وصی ہے، اس کی زوجہ ہے، اس کے بچے، ہے نا، یہ نہیں کہا. بلکہ کیا کہا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا صلی اللہ علیہ محمد. اب یہ جو جملہ ہے نا، جب یہ جو بڑے علماء ہیں وہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں بنوہا میں تو 11 امام، 3 امام تو اس میں ہی شامل تھے، چادر تطہیر میں تھے. کہتے ہیں 9 امام لفظ بنوہا میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 9 امام جو نہیں تھے وہ بھی آتے ہیں. تو اب ایک طرف کیا ہے، اللہ ان سب کو ایک جملے میں کہہ رہا ہوں فاطمہ، فاطمہ اس کا باپ، اس کا شوہر اور 11 امام. آپ یہی تو کہہ سکتے ہیں جب بنوہا میں، باقی آج ہمارے سارے علماء کہتے ہیں یہ لفظ بنوہا میں وہ چیز پائی جاتی. اب ایک لطیف جملہ سناتا ہوں آپ کو. آپ دیکھیے فخر الدین رازی جب اس آیت پر آتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب اس جملے پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں جو ہے اس میں 2 جملے الگ الگ کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ ایک پورا جملہ ہو گیا. اہل بیت، اللہ کا صرف ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ سے رجس کو دور کر دے. یہ پہلے جملے کا ترجمہ ہے. انما یرید اللہ، انما کا مطلب ہی کیا؟ صرف اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور کر دے. وہ کہتے پہلا جملہ یہ ہے. اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. دوسرا جملہ یہ، اور یطہرکم آپ کو پاک کر دے، وہ تطہیرا وہ پاک کرنے کی ذرا پاک کر دے. تو اب وہ جو کہتے دیکھیے ایک جملہ تو نیگیٹو ہے، ایک جملہ منفی ہے. وہ کون سا جملہ ہے؟ آپ سے رجس کو دور کر دے. کہتے ہیں اس کو ہم بدل کے کہہ سکتے ہیں کیا؟ صفات سلبیہ. صفات سلبیہ تو بہت ہمارے بچوں کو اسی لیے صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ پڑھایا جاتا ہے اصول دنیا. آپ جانیے کہ بھائی صفات ثبوتیہ کیا ہے اور صفات سلبیہ کیا. کہ سلبیہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ چیز جو ان میں نہیں ہو سکتی ہے نا. یہی تو پڑھتے ہیں کہ اللہ میں جسم نہیں ہو سکتا، دیکھ نہیں سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، جہالت نہیں ہو سکتی، یہ ترکیب نہیں ہو سکتی ہے. یہی تو ہے نا صفات سلبیہ. تو وہ کہتے ہیں فخر الدین رازی کہ یہ صفات سلبیہ ہے اہل بیت سے، کہ یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں. آپ ایک جملہ میں ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو رجس کا تصور ہے وہ آپ کے اندر نہیں ہوگا. وہ خالی گناہ نہیں ہے. دیکھیے گناہ ہے، اسی لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے اہل بیت کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں ایک جملہ کہا جاتا ہے جو بڑے سے بڑے اولیاء کے لیے
اللہ جو ہے نیک عمل قرار دیتا ہے وہ اہل بیت اپنے لیے گناہ سمجھتے ہیں. ہاں یہ بات یاد رکھیے کہ لوگ جو بہت سارے لوگوں کے لیے نیکی ہے وہ اپنے لیے نیکی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. یہ ایک دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز دوسری طرف ہے. کہتے یہ تو کیا صفات سلبیہ ہے کہ بہت سارے کام جو انسانوں کے لیے نیکی ہے، اچھائی ہے، اللہ کو پسند آتی ہے، وہ اہل بیت اس کو اپنے لیے نہیں قرار دیتے. ٹھیک ہے. اس میں سے ایک رزق ہے. دوسرا جو پہلو ہے وہ صفات ثبوتیہ ہے. صفات ثبوتیہ کیا ہے؟ یہ صفات ثبوتیہ ہے کہ ہر وہ کمال جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں وہ اس میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہر وہ کمال جو آپ سوچ سکتے ہیں. اگر علم ہے تو علم پایا جاتا ہے، اگر روحانیت ہے تو روحانیت پایا جاتا ہے، اگر قرب ہے تو قرب پایا جاتا ہے، اگر رضا ہے تو رضا پایا جاتا ہے. وہ جتنی بھی آپ صفات چاہیں اس میں جوڑ لیجئے. اس کے بعد جو جملہ ہے وہ یہ اتنی بات میں نے آپ کو خالی مقدمتیں سنائی تاکہ نیکسٹ جملہ کہہ سکوں کہ اب وہ کہتے ہیں فخر الدین رازی اتنا مسئلہ ہوتا تو ہم کہتے تھے سیرت تو انہی کے لیے ہے، آپ کے لیے میرے لیے کیا ہے. لیکن نہیں، میں آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں ان کی طہارت اتنی بلند ہے کہ جو نزدیک بڑھ جائے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ ایک بڑا جملہ ہے. جب آپ کہیں گے کہ بھئی اللہ نے ان کو، وہ تو برائی بھی چھوڑ دیجئے، ان کے اندر کمال جو رکھا ہے اس میں ایک عجب تاثیر رکھی ہے کہ جو ان سے قریب ہوگا وہ کمال کا خود حامل بن جائے گا. اب یہی سے ایک دلیل میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ اور بات میری واضح کر دے گا. رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی صاحب تطہیر ہے؟ طہارت والا رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ طہارت خالی بدن کی نہیں، کپڑے کی نہیں ہے، یہ دماغ کی بھی طہارت ہے، دل کی بھی طہارت ہے، روح کی بھی طہارت ہے. تو طہارت کے تو مینی اسٹیجز ہیں، بہت سارے مراتب ہیں. وہ سارے مرتبے کا رسول ہمارا حامل ہے کیونکہ آخری نبی ہے اور اللہ خود اس کے قصیدے پڑھتا ہے. اس کی طہارت ہی دوسروں کی طہارت کا سبب بنتی ہے. آج ہم شرک کی طہارت سے پاک ہوئے اسی نبی کی برکت سے، اسی اہل بیت کی برکت سے پاک ہوئے ہیں، ہے نا. اور ہم بی بی کی زیارت میں پڑھتے ہیں کہ بی بی ہم گواہی دیتے ہیں کہ تمہاری ولایت نے ہمیں پاک کیا ہے. یہ اسی میں ہے. ٹھیک ہے. یہ زیارت کا جملہ ہے. تو اب ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کا رسول اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ جس کا قصیدہ قرآن پڑھتا ہے نا. لیکن اب ایک جملہ کہنا ہے مجھے تاکہ وہ بی بی کا کمال کا پہلو ہمارے سامنے آ سکے. وہ کیا ہے؟ وہ پہلو یہ ہے جب خدا فاطمہ کو دینا چاہتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ کے رسول میں تمہیں کوثر دے رہا ہوں. اس کوثر دینے کے لیے آپ کی روحانیت کو کچھ اور بلند کرنا چاہتا ہوں. پوچھا کو کیا کرنا پڑے؟ کہا نہ دنیا کی کوئی چیز کھانا اور 40 دن روزہ رکھنا. ہے نا ایک سوال. جو رسول اتنا مطہر ہو اس کو روزہ رکھنا کیوں؟ اس کو جنت سے کھانا کیوں؟ ہے نا کیوں؟ جواب یہ ہے تطہیر کا جس کو مرکز بنانا ہے، اس لیے مرکزیت ادا کرنے کے لیے جو اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے اے میرے رسول اس نعمت کی قدر کو پہچانو کہ آپ ساری دنیا کو مطہر بناتے ہیں، لیکن مجھے اس تطہیر کو دینا ہوا تو آپ کو بھی اس مرحلے سے گزرنا ہوگا. یہ ہے نا کہ جب چیز بی بی کے اندر، شاید اسی لیے یہ جملہ حدیث کا ہے جو میں آپ صلوات میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا و سر المستودع فیہا. یہ راز جو ہے کیا ہے؟ یہ راز جو خدا کہتا ہے، اللہ کے رسول کہتا ہے میری زہران میں اللہ نے ایک راز رکھا ہے. تو اب ایک جملہ کہنے کی دل پہ امام زمانہ کو علم ہے، امام زمانہ صاحب تطہیر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فاطمہ راز الہی ہے. اب امام کو وہ راز الہی حاصل کرنا ہے تو بی بی کی سیرت کو اپنی سیرت بنانا ہے.
یہ ہے سیرت کا وہ پہلو جو امام کے لیے ہے. میری اور آپ کی رسائی، میرے ذہن کی اور آپ کی رسائی بھی وہاں تک نہیں ہے. بی بی وہ ذات کا نام ہے کہ جو بھی جس پہلو سے بی بی کے قریب آئے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ مقام اور مرتبے اور کمال کا حامل بن جائے. دیکھیے قرآن میں بہت ساری چیزیں ہیں، میں اب اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور آ جاتا ہوں مصائب کی طرف. کہ امام اگر کسی کی سیرت کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ جان لیجئے وہ راز الہی ہے جو صرف امام جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور. محمد اب میں دوسرے واقعے کی طرف آنا چاہتا ہوں. ایک کتاب لکھی گئی ہے اور یہ سیرت کا انوکھا پہلو ہے. وہ کیا ہے؟ فاطمہ من المہد الی اللحد، بی بی گوشوارے سے لے کر شہید ہونے تک، یہ کتاب کا عنوان ہے. اور کتاب اب ہمارے 12 اماموں کے بارے میں اس طرح کی کتاب آ چکی ہے، پیغمبر سے لے کر 12ویں امام تک، ان 14 معصوم کے لیے پوری کتاب موجود ہے. من المہد الی اللحد. یہ کتاب عربی میں پہلے لکھی گئی تھی اور پھر اس کا ترجمہ فارسی میں ہوا. تو جس نے لکھا تھا اسے عربی میں لکھنے کے بعد اس کو ترجمہ کرایا، تو ترجمہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی فارسی جاننے والے سے. کہتے میرے اور ایک ترجمہ کرنے والے کے درمیان ایک میڈیٹر تھا. اب میں جب اس سے ملتا تھا کہ ترجمہ کرنے والے سے، کہتا تھا بھائی وہ 1000 صفحے کی کتاب ہے، جلدی ترجمہ کر دو، اس لیے 80 ملین لوگ یہ زبان جانتے ہیں تو وہ پڑھیں گے تو اس کا فائدہ مجھے ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں لیکن اب جب ان سے بات کرتا تھا تو اتنے 1000 پیج کی کتاب تھی، تو ذرا وہ کہتے ہیں ہاں میں کر رہا ہوں اور لیکن مجھے جلدی ہے. تو اب کبھی سوچتا تھا ان سے ملنے جاؤں، کتنا ہوا ہے، تو ایسی مشکلات آتی تھی، میں جا نہیں پاتا تھا، پہنچا ہی نہیں پہنچتا تھا. اتنی مجھے اس ترجمہ کرانے میں تکلیف آئی کہ ایک دن کلاس قم میں پڑھتا تھا، وہاں سے باہر نکلا تو کہ اللہ مجھے نہیں پتا اس کتاب کے ترجمہ کرنے میں اتنی دشواری کیوں ہو رہی ہے. آیا یہ کتاب اس لائق ہے کہ ترجمہ ہو؟ اے اللہ کیا اس کتاب سے تو راضی ہے؟ اے اللہ کیا میری یہ زحمت بارگاہ معصومہ میں قبول ہے؟ اے اللہ مجھے بتا دے کہ کیا میری بیوی اس سے راضی ہے؟ اگر راضی ہے تو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے مجھے؟ یہ ترجمہ کرانے میں ملنے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے، وہ کام بڑے دھیرے سے دھیرے ہو رہا ہے اور میں چاہتا ہوں جلدی جلدی ہو جائے. انسان کی فطرت بھی ہے کہ جلد بازی میں ہو جائے، لیکن ہوتا نہیں. کہتے میں اتنا اسٹرگل کر رہا تھا اس کے لیے کہ اب کہتے بس پریشانی پریشانی پریشانی. ایک دن درس سے نکلتے ہوئے گئے اللہ آپ تو ہی بتا دے میں کیا کروں، اس کے پیچھے جاؤں یا نہ جاؤں. کہتے خدا کی قسم دیکھو یہ دیکھیے میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر آپ اس مرکز تطہیر سے قریب ہوں گے تو اس کی طہارت آپ کو تطہیر کر دے گی، اور اگر اس نے آپ کو بیوی کی طہارت سے فیض مل گیا آپ یقین جان لیں کہ آپ خالی گناہوں سے دور نہیں ہوں گے، آپ اس بلندی پر پہنچ جائیں گے جس کو ہم ملکوت اعلیٰ کہتے ہیں. کہتے میں نے یہ کام اس دن دعا کیا اور پریشان تھا، گھر میں آ کر سو گیا. اب مجھے نہیں پتا جو کتاب میں ہے. کہتے میں جب سو گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک امام باڑے میں ہوں، ایک بڑا امام باڑا ہے، اس میں میں موجود ہوں. اور جب دیکھا کہ پھر میں نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے 20 آدمی اس امام باڑے میں داخل ہوئے، اور اتنے میں دیکھا میں مولا علی بھی آ گئے. اسی امام باڑے میں 20 آدمی بھی ہیں اور مولا بھی آ گئے، اور سب نماز پڑھنے میں
مصروف ہو گئے. کہتے اچانک میں نے کسی انہی 20 آدمی سے سنا کہ بی بی زہرا آ گئی. بی بی آ گئی. کہتے اب جب میں نے سنا بی بی آ گئی تو 20 کے 20 ایک زمانہ بی بی آ گئی. کہتے میں نے دیکھا کہ مولانا نے نماز ختم کیا اور دروازے کی طرف تیز چلتے ہوئے گئے اور وہ سب ایک آواز سے کہہ رہا تھا. میں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ در و دیوار کہہ رہی ہے بی بی آ گئی. تو آدمیوں کے ساتھ وہ سب بھی کہہ رہے بی بی آ گئی, بی بی آ گئی. اب جب میں نے دیکھا مولا قریب پہنچ جا رہے ہیں تو دروازہ مولا نے کھولا. 20 آدمی بھی ان کے پیچھے اور میں بھی. اب جب گئے دروازہ کھولا دیکھا بی بی کھڑی ہوئی حجاب میں اور نور اس طرح کہ بس دیکھا بی بی کھڑی ہوئی. میں نے وہیں آگے بڑھ کے کہا بی بی آپ آئی ہیں؟ کہا میں فاطمہ ہوں. فرمایا بی بی آپ؟ فرمایا میں آئی ہوں تجھے بشارت دینے. تو نے وہ کام کیا ہے جس سے میں خوش ہوں. یہ کہا اور بی بی نے دعا دی اور کہتے میں آنکھیں کھل گئی. تب میرے اندر بے چینی پیدا ہو کہ اے اللہ جس کام کے لیے میں پریشان تھا اس کے لیے مجھے یہ دکھایا. میں گیا کسی کے پاس 3 عالم سے ملاقات کی. مجھے جو سنایا تھا بس آ گیا میں قریب. 3 عالم سے ملاقات کی. 2 کو سنایا تو چیخ مار کر روئے. کہا تم نے اپنی اس سیرت سے یہ کام تو کر لیا ہے کہ بی بی کی قربت حاصل کر لی, بی بی کی نزدیکی حاصل کی, بی بی کو راضی کر لیا ہے. یہ بی بی کا تمہیں عطیہ ہے. یہ کہنے کے بعد ان کی آواز اس قدر رونے میں مصروف ہو گئی کہ انہوں نے مجھے کچھ آگے میں کہا آپ کیا سمجھے اس خواب سے, آپ سمجھے کیا اس خواب سے؟ انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا. تیسرے کے پاس گیا. جب تیسرے کے پاس گیا میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں اسی اور سیرت کا یہ پہلو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں آپ کی زندگی میں ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. زندگی میں ہماری یہ سیرت ہو. ضروری ہے کہ ہم بی بی کی جب سیرت کی بات کر رہے ہوں تو اتنا سا ہی صحیح ہمارے وجود میں کہیں نہ کہیں وہ ہو. کیوں؟ یہ جملے مترجہ ہے کیوں سنا دوں اور بات ختم. وہ آتا ہوں پھر جملے کے اوپر. اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے, پیغمبر نے فرمایا کہ میری بیٹی وہ ہے جس کی محبت سے انسان جنت میں پہنچ جائے گا, صرف محبت سے. ٹھیک ہے, بیوی کے لیے محبت سے انسان کو. عطا روایت کا تو یہ جملہ ہے ایک گلاس اگر کوئی پانی بھی بیوی کی محبت میں پلائے گا قیامت میں بیوی اس کو اس دانے کی طرح جیسے چڑیا غذا حاصل کر لیتی ہے بیوی اٹھا کر اس کو میدان محشر سے جنت میں پہنچا دے گی. یہ ہمارے بس روایت کا جملہ ہے. اب آپ یہ جملہ سن لیجئے. اب کہتے تیسرے عالم کے پاس گیا میں نے ان سے کہا کہ آقا میں نے یہ پریشانی میں نے ایسا خواب دیکھا ہے, آپ اس کی تفسیر بتا سکتے, تعبیر بتا سکتے؟ انہوں نے کہا بولو. خواب بتایا. انہوں نے کہا مجھ سے ایک جملہ کہا, مجھے ان کو پتا نہیں تھا لیکن انہوں نے کہا کہ میں تم سے بات پوچھنا چاہتا ہوں. کہا کہو. کہیے آقا کیا پوچھنا چاہتے؟ کہا کیا تم نے بیوی کی کوئی خدمت کی ہے؟ کہا میں نے ایک کتاب لکھی ہے. کون سی کتاب؟ الفاطمہ من المہد الی اللحد. یہ کتاب لکھی. اس کا ترجمہ کرانا چاہتا ہوں. کہا بی بی نے تمہیں اسی خدمت کا یہ صلاح دے دیا ہے لیکن تمہیں پیغام دیا ہے اور یہ پیغام تمہارے مولا کی طرف سے ہے. کیا وہ کیا ہوگا؟ وہ پیغام کیا ہے؟ فرمایا کہ تم نے نہیں اسی خواب میں بیان کیا, اسی خواب میں تم نے یہ بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ مولا نماز پڑھ رہے تھے, نماز ختم کی اور تیزی سے دروازے کی طرف گئے دروازہ کھولنے کے لیے اور یہ کہہ کے گئے دروازے میں فاطمہ ہے نا.
تم نے نہیں کہا میں نے کہا امام بتانا چاہتے تھے اگر بی بی کی بات ہو تو تمہیں اس طرح دوڑنا چاہیے جس طرح میں نے بی بی کا نام سن کر نماز بھی ختم کی اور تیزی سے آ کر دروازہ کھولا. کہا جب بی بی کا نام تمہیں بی بی کے لیے کوئی بات ہو تو تمہارے وجود میں یہ ہلچل ہونا چاہیے. ایک جملہ کہہ کے بات سمجھ لیتا ہوں. آج اللہ کا رسول کہتا تھا اے انسانوں، اے سارے آدم کی اولادوں سن لو، اگر تمہیں پناہ گاہ چاہیے تو اللہ نے وہ پناہ گاہ میری بیٹی کو قرار دیا ہے. عزیزان گرامی، یہ ہے سیرت فاطمہ. اسی لیے جب کوئی پوچھتا تھا مولا سے، عزیزان گرامی بات میں نے سمجھ لی کیونکہ وقت میرا پورا ہوا چاہتا ہے، تو آپ دیکھیے جب کوئی مولا سے پوچھتا تھا مولا آپ نے بی بی کو کیسا پایا، تو عجب جملہ فرماتے تھے. کہتے تھے لی الفخر ببنت رسول اللہ، ساری کائنات مجھ پر ناز کرتی ہے. یہ مولا کہتے تھے ساری کائنات مجھ پر ناز کرتی ہے، میں فاطمہ پر ناز کرتا ہوں. یہ ہے، اور یہی ایک جملہ وہ درد جو علی نے فاطمہ کے جانے پر محسوس کیا ہے، وہ شاید کوئی لفظ اس درد کو بیان نہیں کر سکتا ہے. عزیزان گرامی، بس ربط مسائل کے لیے آنا چاہتا ہوں. سلیم ابن قیس ہلالی، آپ جانتے ہیں ان کی کتاب بہت مشہور ہے اور امام کا زمانہ ہے، امام کو دیکھا تھا. تو وہ کہتے ہیں ایک دن میں امام کے پاس گیا، امام علیہ السلام کے پاس گیا اور میں نے کہا مولا آپ نے سنا ہے کہ حکومت نے کام کیا ہے. اچھا کیا کام کیا ہے؟ کہا جتنے بھی حکومت کے گورنر تھے ان سب کو حکومت نے بلایا ہے اور کہا کہ تم اپنی جائیداد آدھی حکومت کو دو. تو پوچھا وہ کس لیے؟ کہ اس لیے کہ کتنی لوٹ مچا کر رکھی ہے وہ حکومت جانتی ہے، اب آدھی جائیداد تو ان کو دے دو. لیکن ایک ایسا آدمی ہے جس سے حکومت نے گورنر بھی بنایا اور اس کی جائیداد سے 50% بھی نہیں مانگا. مولا جانتے ہیں وہ کون ہے؟ کہتے بس میں نے یہ کہا کہ علی نے رونا شروع کیا. جیسے ہی میں نے یہ کہا مولا جانتے ہیں آپ کو؟ فرمایا ہاں میں جانتا ہوں. اور یہ کہے کہ امام ساروں قطار رو رہے تھے. ایک بار سلیمان گھبرا گئے، پوچھا مولا میں نے کوئی بات ایسی کہہ دی ہے جس سے آپ بے چین ہو گئے، آپ زاروں قطار رو رہے ہیں. فرمایا جس کا تم نے نام لیا ہے، جس پر حکومت کی اتنی مہربانی ہے، یہ وہی ہے جس نے زہرا پہ کوڑے چلائے. عزیزان گرامی، مجھے نہیں پتا کتنا زمانہ گزر گیا تھا، اس لیے کہ مجھے واقعی یہ کہ حکومت میں کتنے سال گزر گئے تھے جب مولا نے یہ جملہ کہا ہے. فرمایا یہ اس کوڑے کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے جو میری زہرا پر اس ظالم نے مارا تھا. عزیزان گرامی، شاید یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی درد کو بیان کر سکتا ہے تو امام کا یہ جملہ ہے. وہ ولی جو صبر میں اتنا بلند مرتبہ رکھتے تھے کہ پیروں سے تیر نکال لیا جائے جب نماز میں کھڑے ہوں اور امام کو پتہ نہ چلے. بڑے بڑے زخم امام نے کھا لیا اور اتنے ہی زخم ہوتے تھے کہ باقاعدہ ہمارے پاس روایتوں موجود ہے کہ جنگوں میں زخم لگتے تھے، علی اف تک نہیں کرتے تھے. لیکن بی بی پر جب یہ مرحلہ آیا تو خود یہ ایک سلیمان ہے. آپ دوسری روایت دیکھ لیجئے، جناب شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب تحت الاحزان میں لکھا ہے کہ امام کے صحابی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی بات کر رہے تھے. امام کو لکھا کہا مولا آپ ہمارے پاس تشریف لائیے. مولا ایک سوال پوچھنا ہے. جب بیٹھ گئے کہا بولو کون سا سوال پوچھنا ہے؟ کہا مولا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کسی مرد کی زندگی میں سب سے مشکل وقت کون سا آتا ہے؟ میرے آقا ہمیں بتائیے کہ ایک مرد کو تڑپ کب ہوتی ہے،
تو کہا تم کیا سوچتے ہو؟ کہا مولا ہم نے بہت سارے ڈسکشن کر لیا، ہم نے ڈسکشن کر لیا کہ اگر کوئی قرضہ لے اور قرضہ ادا نہ کرنے پائے اور قرض والا مطالبہ کر رہا ہو گھر پہ آ کر تو انسان کے لیے غیرت۔ کسی نے کہا مولا ہمارے بچے مظلوم ہوں، بھوکے ہوں، ہم ان کی خواہش پوری نہ کر سکتے ہو۔ کسی نے کچھ اور کہا کہ مولا میرا چاہنے والا بچہ اس دنیا سے چلا جائے تو میرے لیے جان نکل جاتی ہے۔ امام نے کہا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتا دوں، اگر کسی کی زوجہ کو اس کے سامنے بغیرتی کی جا رہی ہو اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہے تو اس سے بڑا اس کے لیے کوئی غم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر علی نے چیخ ماری تو صحابیوں نے کہا مولا ہم نے آپ کے درد کو تازہ کر دیا ہے۔ فرمایا ہاں مجھے زہرا یاد آ گئی، لیکن ایک جملہ اپنے صحابیوں سے کہنا چاہتا ہوں، کہا تم بتاؤ یہ انصاف کی بات ہے کہ میں ساری دنیا کی مشکل کشائی کروں لیکن ہائے زہرا تڑپتی رہے اور وہ قصہ کو پکارے اور علی مدد نہ کر سکے۔ ارباب یہ علی کا غم تھا۔ اب جو جملے شب شہادت کو سن لیجئے، روایت کا ایک جملہ ہے کہ کچھ صحابیوں میں سے ایک ابو رافع تھے، ان کی زوجہ سلمی یا سلمہ تھی، وہ آتی تھی بی بی کی تیمارداری کرنے کے لیے۔ وہ کہتی 40 دن بی بی بیڈ پر رہی۔ اس واقعے کے بعد بڑی مشکل سے بی بی اٹھتی تھی اور بڑی مشکل سے چلتی تھی۔ آخری زمانہ آ گیا کہ بی بی پکڑا کر اٹھتی تھی یا عصا لے کر گھر میں چلتی تھی، گھر سے باہر نہیں چلتی تھی۔ کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ بی بی بے ہوش ہو جاتی ہے اور جب ہوش آتی ہے تو علی کو یاد کرتی ہے۔ ایک بار مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا تو چادر سر پہ ڈالی اور باہر نکلی کہ مولا کو بلا لاؤں۔ راستے میں مولا آتے ہوئے دکھائی دیے تو میں گھبرائی ہوئی تھی۔ مولا نے پوچھا سلمی خیر تو ہے؟ کہ مولا بی بی کے پاس جلدی جائیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی بی بی رخصت نہ ہو جائے۔ کہا اچھا سلمی، یہ کہہ کر امام بیت الشرف میں آئے۔ روایت کہتی ہے اللہ مجلسی آگے لکھتے ہیں کہ ایک بار گھر میں پہنچے، بستر میں گئے، بی بی کا سر اپنی آغوش میں لیا، لینے کے بعد آواز دی فاطمہ فاطمہ۔ بی بی نے آواز کو جواب نہ دیا، پھر فرمایا یا بنت رسول اللہ، اے بنت رسول، پھر بھی جواب نہ آیا۔ ایک بار علی کا دل بھر آیا، فرمایا میں علی ہوں، ذرا آواز دیجیے۔ اب بی بی نے بڑی مشکل سے آنکھ کھولی کہ علی آپ آ گئے، بس آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کہا میں آ گیا ہوں۔ کہا اے علی مجھے چند باتیں کہنا ہے، میری وصیت ہے، آپ ذرا سن لیجیے۔ کہا آپ بنت رسول فرمائیے وصیت کیا ہے؟ عجب جملہ فرمایا کہ علی میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، علی میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں، ان پہ کبھی زور سے نہ بولیے گا، میرے بچوں کے دل بڑے نازک ہیں۔ اس کے بعد عجب جملہ فرمایا کہ علی آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا، اے علی میرے دشمنوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا، اے علی میرے جنازے پہ میرے دشمن نماز نہ پڑھ سکے، اے علی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کیجیے گا، اے علی آپ اکیلے غسل دیجیے گا، کسی سے مدد لینا ہو تو لے لیجیے گا۔ یہ کہہ کر بی بی نے وصیت مکمل کی۔ امام بیت الشرف سے باہر نکلے، بی بی نے بچوں کو بلایا، بچوں جاؤ اپنی ماں کے لیے قبر نبی پر دعا کرو۔ وہ ارباب ایسے ادھر بچے گئے، ادھر امیر المومنین گئے۔ روایت کہتی ہے ایک بار اسما کو بلایا، اسما میرے بچے آئے تو پہلے کلمہ بلانا، اے اسما میری مرنے کے پہلے قبر نہ دینا۔ یہ کہہ کر ارباب اعزاز، یہ کہہ کر بیوی نے بستر لگایا اور یہ کہنے لگی کہ دیکھو میری تسبیح کی آواز آئے تو جان لینا زہرا زندہ ہے، لیکن اگر آواز آنا بند ہو جائے تو پہلے آواز دینا، پھر اگر میں نے جواب نہ دیا تو تم جان لینا میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ ارباب اعزاز اب ایک بار تسبیح کی آواز شروع ہوئی، اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ۔ ایک بار آواز بند ہوئی، ارے اسما نے چیخ ماری، ہائے بنت رسول اب اس دنیا
آمدہ رہی ارباب اعظم مجھے نہیں پتا، لیکن ایک جملہ آپ کے احساس کے لیے، آپ صاحب اولاد ہیں، بہت سارے یہاں پر ایسے ہیں جو بچے والے ہیں، آپ کبھی بتائیں اگر ماں اس حالت میں ہو، بچہ کہیں دور ہو، تو ایک تصور تو ہے نا، جب بچوں کو خبر دی جاتی ہے بیٹا تمہاری ماں کو آخری وقت ہے، تو پوچھتا ہے آپ میری ماں کی صحیح سچویشن بتا دیجئے، میں ماں سے ملاقات کر سکتا ہوں یا نہیں، میں ماں کو دیکھ سکتا ہوں یا نہیں؟ بی بی نے تو دعا کے لیے بھیجا تھا۔ ایک بار قبر پیغمبر سے آواز آئی، اے فاطمہ کے یتیمو، ارے یہ جملہ سننا تھا، بچے اٹھے، اٹھنے کے بعد بیت الشرف میں آئے۔ اب ایک طرف تو ماں نے بھیجا تھا، دوسری طرف سے قبر پیغمبر سے آواز آئی۔ اب جب گھر میں آئے ایک بار اسماء آگے بڑھی، بچے لو کھاؤ کھانا کھلا دیتی ہو، دسترخوان بچھا دیتی ہو، روایت کہتی ہے اب بچے تھوڑا تو سمجھ گئے تھے، ایک بار آنکھیں اٹھائی، سر اٹھایا تھا اسماء ہمیں بتاؤ ہماری ماں کہاں ہے؟ اے اسماء کبھی تم نے دیکھا ہے ہم نے اپنی ماں کے بغیر بھی کھانا کھا لیا ہو؟ اب روایت کہتی ہے ماں نے اسماء نے اشارہ کیا، بچے دوڑ کر گئے، اب ماں کو دیکھا اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، ننھے امامے دے کے اور گھر سے بیت الشرف سے مسجد کی طرف گئے۔ ایک جملہ اور تو بس مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں، مسجد کے قریب گئے، آواز دیا یا بتا موت تم منا، بابا ہماری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ سن سکو گے ختم جملہ روایت میں ملتا ہے، علی نے سنا کھڑے ہوئے پھر بیٹھ گئے۔ اب روایت کا آگے جملہ ہے چلنا چاہتے تھے، اب آپ کا اپنے دامن میں اب آپ نے الجھا پیر اور امام سقط علی وجہہ منہ کے بل جب زمین پر گرے، اٹھے تو بیت الشرف کیوں کر آئے مجھے نہیں پتا، ہاں آئے۔ اب جو دیکھا امام نے دیکھا کہ بیوی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، رات کا انتظار کیا، لیکن عجب شان تھی، بچے رونا ہے رو، لیکن آواز بلند نہ کرنا، تمہاری ماں کے دشمنوں کو پتا چل جائے گا، بیٹا رو، میں رونے سے منع نہیں کرتا ہوں، میں ایک جملہ مولا سے کہوں گا مولا آپ نے رونے سے منع نہیں کیا، لیکن ہائے کربلا میں رونے میں تماشے مارے گئے، ہائے بچی چیخ کر دیتی تھی بابا اور تماشے کھاتی تھی، اور وہاں پہ اب علی نے رات کا انتظار کیا، رات کا جب سیاپا بڑھا، تاریکی بڑھی، تو روایت کہتی ایک بار امام حسن اور امام حسین کو بھیجا، بیٹا جاؤ اپنے چچا سلمان کو بلا کر لاؤ۔ بچے گئے، جب دست الباب کیا، سلمان نے دروازہ کھولا، دیکھا مولا کے تو بچے، کہا بچہ خیر تو ہے، کہا چچا ہماری ماں نہیں رہی، ماما نے آپ کو بلایا ہے۔ بس ایک جملہ دو جملے اور مجلس ختم کر لیا۔ روایت کہتی سلمان آئے، بچے ہاتھ آستین میں منہ میں رکھے ہوئے، آواز کہیں باہر نہ نکل جائے، کسی دشمن کو پتہ نہ چل جائے، سلمان کے ساتھ ساتھ سلمان آگے آئے۔ ایک جملہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آج آپ کے ہاں میرے وہاں جب کوئی مر جاتا ہے اور جو سب سے قریبی چاہنے والا ہوتا ہے، انسان روتے روتے خاموش ہو جاتا ہے، انسان کو تھوڑا صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر چاہنے والا بیٹا ہو یا کوئی ایسا جگری دوست ہو، جب دیکھتا ہے پھر سے غم تازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے روایت میں تو نہیں دیکھا، لیکن ہاں بعض علماء کہتے ہیں اپنے روایت میں دیکھا ہے، جو سلمان آئے علی اب تک ضبط کیے ہوئے تھے، سلمان کو دیکھا، ہاتھوں کو پہنا دیا، سلمان ارے تمہیں یاد ہے میری زہرا کو اس گھر سے تم لائے تھے، آج زہرا کا دروازہ اسی گھر سے اٹھنے والا ہے۔ بس ارباب لحظہ علی نے غسل دیا،
علی کو کفن پہنایا، کفن تیار، جنازہ تیار ہوا، بس ایک جملہ مجلس ہوتا ہے، روایت کہتی ہے کہ جنازہ تیار ہوا، بچوں کو بلانا شروع کیا، اے بیٹا آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ جناب امام حسن آئے، حسن آنے کے بعد بی بی زینب آئی، امام حسن کے بارے میں ملتا ہے، ماں کے سینے سے لپٹ گئے، کہا ماں ارے نانا کے بعد آپ نے بھی نانے مفارق کر دیا ہے۔ اس کے بعد امام حسین کو آواز دیتا، ارے تم نہیں آؤ گے، مجھے نہیں پتا زہرا اور حسین میں کیا تعلق تھا۔ ایک بار حسین دوڑے، ارے ماں کے قدموں میں بیٹھ گئے، اپنا رخسار ماں کے تلوے سے ملتے تھے، ایک جملہ کہتے تھے، اماں بات کیجیے تمہارا حسین ورنہ مر جائے گا، اماں مجھ سے بات کیجیے ورنہ حسین میرا مر جائے گا۔ امام کہتے خدا کی قسم، ارے زہرا دے دو ہاتھ ادار ہوئے، اے میرے حسین آؤ مجھ سے آخری رخصت کر لو۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ إلهي بحق سهرا وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، اے اللہ بارگاہ معصومہ میں ہمارے پرسے کو قبول فرما۔ اے میرے معبود، ہمارے مولا، ہمارے آقا کے قلب مقدس کو تسکین عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، بیوی کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین پر بیوی کے صدقے میں رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے میرے معبود، شیعان علی جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں نور آل محمد، نور سید عالمیان سے مزین فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب